سوال یہ تھا کہ جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو اللہ رسول کا فالو کیوں نہیں کرتے، ائمہ کو کیوں لیتے؟ جواب یہ ہے کہ 80% میں تو اللہ رسول کا فالو ہے، کسی کا فالو نہیں۔ دیکھو، اس کو پہچاننا تم چاہتے ہو تو ایک طریقہ بتاؤ، میں ہدایہ کھولو، اگر وہ مسئلہ لکھے فرض الوضوء اربعۃ، وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، مسح کرو، پیر دھو، لقولہ تعالی، لقولہ تعالی آئے تو سمجھ لو یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی پھر آیت لکھے گا، صاحب ہدایات لکھیں گے اس آیت کی وجہ سے یہ 4 فرض ہیں، تو سمجھ لو کہ لقولہ تعالی، لقولہ تعالی لکھے تو سمجھ لو یہ قرآن سے لیا ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ لکھے کہ قراءۃ الفاتحۃ فی الصلاۃ واجبۃ لقولہ علیہ السلام لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور دلیل حضور کا یہ ارشاد ہے۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ اس حدیث سے لیا گیا ہے، یہ حنفی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں کہے قال ابو حنیفہ، ایک مسئلہ لکھ کر کہے قضا عند ابی حنیفہ خالفہ صاحبہ، تو اب سمجھ لو کہ یہ اجتہادی مسائل ہے۔ بہرحال پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، بس 80% مسائل وہ ہیں جس میں کسی کی تقلید نہیں، قرآن و حدیث کی تقلید ہے، اور 20% مسائل جو 3 قسم کے ہیں ان میں تقلید کے سوا چارہ ہی نہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جو 80% مسائل ہیں یہ الگ کتاب میں لکھے ہیں، اور یہ 20% مسائل الگ کتاب میں لکھے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو ایک ہی کتاب میں سارے مسائل، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کی کتاب، یہ فقہ شافعی کی کتاب، یہ فقہ مالکی کی کتاب، مگر ہر فقہ میں سارے مسائل ان ائمہ کے بیان کیے ہوئے نہیں، یہ قرآن و حدیث سے لیے ہوئے مسائل ہیں 80%، اور 20% کی صورتحال یہ۔ پھر اس کے بعد میں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ ہر مسئلے میں ابو حنیفہ کی رائے صحیح، ہر مسئلے میں امام شافعی کی رائے صحیح، ہر مسئلے میں امام مالک کی رائے صحیح، یہ تو ایک کو خدا بنا لیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں فقہ حنفی یہ رمزی نام ہے، فقہ شافعی یہ رمزی نام ہے، فقہ حنبلی یہ رمزی نام ہے۔ کسی بھی فقہ میں جو جس امام کے نام سے فقہ منسوب کی جاتی ہے اس امام کے سارے اقوال نہیں ہیں۔ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے سارے اقوال نہیں ہیں، صاحبین کے بھی اقوال ہیں، اور بہت سے مسائل میں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، امام اعظم کا قول ہوتا ہے اور نہیں لیتے، جب نہیں لیتے تو رمزی فقہ ہے۔ یہ دوسرے الفاظ یوں کرو، ایک ہے ریئل، ایک ہے لیگل، یہ مسجد ہے، یہ پرسن ہے، اور یہ لیگل پرسن ہے، قانونی شخص ہے۔ اس قانونی شخص کو کوئی منقولات وقف کرنا چاہے کر سکتا ہے، قرآن شریف لا کر وقف وغیرہ کر سکتا ہے، یہ لیگل پرسن ہے، قانونی شخص ہے۔ اور ایک ریئل پرسن ہوتا ہے، اولاد، آدمی نے اپنی اولاد پر وقف کر دیا۔ تو یہ جو فقہ ہیں یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ریئل پرسن نہیں ہے، یہ لیگل پرسن ہے، قانونی شخصیتیں ہیں، رمزی شخصیتیں ہیں جن کی طرف یہ فقہ منسوب ہیں، کہ فقہ حنفی، یہ فقہ شافعی، یہ سب رمزی ہیں، نام ہیں۔ باقی آج زمانہ بڑھ ترقی کرتا رہا، روز نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے آج کے جو دارالافتاء ہیں وہ فتوے دیتے ہیں، اور وہ سب فتوے فقہ حنفی میں شامل ہوتے ہیں، وہ سب فتوے فقہ شافعی میں شامل ہوتے ہیں، وہ سب فتوے فقہ مالکی میں شامل ہوتے ہیں۔ بس یہ کہ ہر بات میں امام ابو حنیفہ کا قول صحیح ہو، یہ بات عقل نہیں مانتی۔ تو ٹھیک کہتے ہو تم،
ہر فقہ میں امام ہی کا قول نہیں ہوتا ہے، امام کے اقوال ہوتے ہیں، شاگردوں کے ہوتے ہیں، پھر دلائل کے ساتھ بات کے لوگ موازنہ کرتے ہیں، پھر فتوے کے لیے متعین کرتے ہیں یہ قول یا یہ قول، اور نئے زمانے کے جو نئے مسائل ہیں ان میں زمانے کے مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کا دروازہ بند ہے، مگر ایک کیواڑ بند ہے، ایک کیواڑ کھلا ہے۔ کیواڑ ہوتا نا، دو کیواڑ یوں لگتے ہیں، تو اجتہاد کا ایک کیواڑ تو بند ہے، ایک اوپن ہے۔ ماضی میں جو مسئلے طے ہو گئے، اتفاقی طے ہوئے یا اختلافی طے ہوئے، ان کو ویسا ہی رہنے دو، ان میں ریسرچ مت کرو۔ ریسرچ کرنے بیٹھو گے امت میں اختلاف اور بڑھے گا۔ لیکن نئے زمانے کے جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے احکام تو قرآن و حدیث سے نکالنے ہی پڑیں گے، اور وہ اجتہادی سے تو نکلیں گے، اس لیے ایک کیواڑ کھلا ہے، اس سے نئے مسائل نکالو۔ پھر جب نئے مسائل نکالتے ہیں تو شروع میں غلطی بھی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گھڑی نکلی تو فتاوی دارالعلوم میں فتویٰ ہے گھڑی باندھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ عورتوں کی چوڑی ہے، وہ چھپا ہوا فتویٰ ہے فتاوی دارالعلوم میں۔ اب دارالعلوم کے دارالافتاء میں جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہی گھڑی باندھے بیٹھے ہیں۔ وہ زمانہ شروع میں آیا تو اسے چوڑی سمجھا گیا، پھر بعد میں زمانہ آگے بڑھا تو حکومت۔ جب ریل گاڑی نکلی تو سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ چلتی ریل گاڑی میں نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، چاہے کھڑے ہو کر استقبال قبلہ رکوع سجدے سے نماز پڑھو نماز نہیں ہوگی، یہ ریل گاڑی ہے، یہ بیل گاڑی ہے۔ اور بیل گاڑی کا مسئلہ فقہ میں ہے کہ چلتی بیل گاڑی میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے حضرت تھانوی قدس سرہ نے رسالہ لکھا کہ چلتی ریل گاڑی میں نماز جائز ہے۔ آج اس کو اختلاف نہیں رہا۔ اسی طرح سے جب پلین نکلا ہوائی جہاز تو سب مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اڑتے ہوائی جہاز میں نماز جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی۔ آج کوئی اختلاف کرنے والا نہیں رہا، سب پڑھنے بھی لگے۔ پلین میں دشواری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی صحیح طریقے پر پڑھ لے کھڑے ہو کر استقبال قبلہ کے ساتھ رکوع سجدے کے ساتھ تو نماز ہو جائے گی۔ اب ناجائز کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ یہ ہمارے لاؤڈ اسپیکر صاحب جب نکلے تھے تو سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا اس سے نماز نہیں ہوتی، اب ساری دنیا میں ہونے لگی۔ تو جب نئی چیزیں نکلتی ہیں تو ان کا جو مفتیان کرام غور کر کے اس کا حکم پہلی مرتبہ بیان کرتے ہیں، کبھی اس میں غلطی ہوتی ہے پھر وہ آگے جا کر کے صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک پٹ اجتہاد کا کھلا ہے اور اجتہاد چل رہا ہے، لیکن جو پیچھے طے ہو گئے ان میں ریسرچ نہیں۔ مثلا پیچھے طے ہو گیا کہ بے اس وقت صحیح ہوگی جب مبی موجود ہو اور قبضے میں ہو تو بے صحیح ہوگی، ورنہ بے نہیں صحیح ہوگی۔ اگر مبی ہے ہی نہیں تو بے باطل، مبی تو ہے مگر قبضے میں نہیں تو بے فاسد۔ اب آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کرو، اجتہاد کرو اور بغیر مبی کے وجود کے بے کو جائز کہو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ تو مسئلہ طے ہو گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نیا کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کا نیا حکم مجتہدین نکالیں گے ہر زمانے میں، لیکن جو پیچھے طے ہو گیا کہ مبی موجود ہو اور قبضے میں ہو، مبی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کہا کہ میری یہ بکری ہے، گابن ہے، یہ تم 100 روپے میں نے بیچ دی، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، وہ 100 روپے میں تجھے بیچ دیا، یہ بے باطل ہے۔ کیونکہ وہ کیا معلوم کہ گابن ہے یا نہیں، ہو سکتا ہوا بھری ہوئی ہو، یا مبی موجود تو ہے۔ میں نے ایک کارخانے کو آرڈر دیا کہ ایک ویگن کاغذ پیپر بھیج دو مجھے، وہاں سے پیپر چلا، ویگن چلا، ریل گاڑی میں چلا، بلٹی آ گئی، لیکن ابھی یہ ویگن آئے گا 20 دن کے بعد ہے۔ اب میں یہ بلٹی بیٹھنا چاہوں بے فاسد ہے،
کیونکہ میرا مال جو میں نے آرڈر دے کر منگوایا ہے وہ میرے قبضے میں نہیں آیا۔ اب یہ مسائل پیچھے طے شدہ ہیں، ان میں ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن نئے زمانے کے نئے احکام اجتہاد سے نکالے جاتے ہیں۔ بہرحال دو سوالوں کا جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث موجود ہیں تو ائمہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بتایا کہ 80% مسائل میں قرآن و حدیث موجود ہیں، انہیں پہ عمل کیا جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں کسی، اور 20% 3 قسم کے مسائل ہیں، ان میں تکلیف کے سوا چارہ ہی نہیں ہے، اور کیا کرو گے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہر مسئلے میں فلاں امام کا قول صحیح ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ فقہوں کے نام ہے، یہ رمزی ہیں، یہ لیگل پرسن ہے، یہ ریئل پرسن نہیں ہے۔ فقہ حنفی کا مطلب ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے لیے اصول فقہ ہے، پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز سے مسائل قرآن و حدیث میں سے کیسے نکالے جائیں، ان اصول کے مطابق نکالتے ہیں۔ صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال فقہ حنفی نہیں ہیں، بہت سے اقوال ہوتے ہیں، اور فتویٰ صاحب ان کے قول پر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا